بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن سبحانی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کرایہ داروں کی بھی کیا زندگی ہے۔ آج میں پاکستان کے اس طبقے کے حوالے سے بات کروں گا جو تعداد میں کروڑوں میں ہے، لیکن ان میں سے اکثریت زیر عتاب ہے۔ جس گھر میں رہتے ہیں ہر وقت اس کے چھن جانے کا انجانا سا خوف انہیں گھیرے رکھتا ہے۔ میں ملک میں بسنے والے ان کروڑوں افراد کی بات کر رہا ہوں جو اپنی چھت میسر نہ ہونے کی وجہ سے کرائے کے وہ گھروں میں رہتے ہیں۔ کرائے کے گھر کو ایسا پیمانہ بنا دیا گیا ہے کہ آج لوگوں کی اکثریت اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت ان کے بہتر اور محفوظ مستقبل کو لڑکے کے ذاتی گھر سے وہ مشروط کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جانب جو بیٹے والے ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اپنے سسرال جائے اور ٹھاٹ باٹ سے رہے۔ ایک غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کم و بیش 10 ملین سے زائد گھروں کی قلت کا وہ سامنا ہے۔ ملک میں 3 سے 5 افراد ایک کمرے میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ عالمی سطح پر یہ تناسب وہ 1.1 ہے۔ ویسے تو عالمی اور مقامی اداروں کے اتنے اعداد و شمار ہیں جن کا موازنہ کیا جائے تو سارا وقت اس میں گزر جائے گا۔ اس لیے میں آج صرف کرایہ داروں کو درپیش بنیادی مسائل کو موضوع وہ میں نے بنایا ہے۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ کیا کرائے کے گھروں میں رہنے والے انسان نہیں ہوتے؟ آج جب لوگ اپنی بیٹی کی شادی کے رشتے کی بات چلاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ لڑکے کی اپنی چھت وہ ہونی چاہیے۔ اپنی چھت ہوگی تو ہماری بیٹی ایک وقت بھوکا رہ کر بھی گزارا کر لے گی، لیکن ایسے بہت سے کیسز ہیں کہ لڑکیاں وہ اس وجہ سے گھر چھوڑ جاتی ہیں کہ خاوند خرچہ پورا نہیں کرتے۔ یقیناً ہر کوئی اپنی بیٹی کے بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے یہ باتیں پیش نظر وہ رکھتا ہے، لیکن اس شرط پر ڈٹ جانا میرے خیال میں کوئی وہ عقل مندی نہیں ہے۔ کرائے کے گھروں میں رہنے والے روٹی کھائیں یا نہ کھائیں، بچوں کی وہ فیس دیں یا نہ دیں، بیمار ہونے پر دوائی لیں یا نہ لیں، ان کے سر پر خوف وہ ایک خوف سوار رہتا ہے کہ کرایہ دینے کی تاریخ وہ آ گئی ہے اور کرایہ وہ ہم نے دینا ہے۔ اگر مالک مکان ساتھ رہائش پذیر ہے تو سمجھیں کرایہ داروں کی کم بختی وہ آ گئی ہے۔ آپ کو ہر وقت یہ سننے کو ملے گا آپ کے بچے شور بہت کرتے ہیں، آپ کے بچے توڑ پھوڑ کیوں کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ہوں گی۔ اگر گیس کا میٹر مشترکہ ہے تو آپ کو کہیں گے آپ چولہا بند کر دیں، ہم نے پہلے روٹیاں بنانی ہے۔ بھئی کیا کرایہ دار آپ کے ساتھ برابر بل نہیں دیتے؟ کرایہ دار کی آزمائش تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ کرائے کا گھر ڈھونڈنے نکلتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، فیملی آپ بتائیں کیا ہے۔ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ کو گھر بھی وہ بڑا لینا چاہیے۔ آپ کے پاس بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ اب تو یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی کرایہ دار 4 سے 5 سال رہ لے تو اس کو کسی بہانے وہ گھر خالی کروا لیا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کرائے میں مزید اضافہ کر کے مکان منہ مانگے کرائے پر چڑھا دیا جائے گا۔ میں نے ایک بات وہ نوٹ کی ہے، اپنے گھروں میں رہنے والوں کی یہ سائیکی ہے۔ جس جگہ 10 سے 15 گھروں میں لوگ اپنے مکانوں میں رہتے ہیں، اگر اس جگہ کوئی کرایہ دار آباد ہے، وہ چاہے جتنا مرضی مروت والا ہو، عزت دینے والا ہو، شریف آدمی ہو، لیکن جب مالک مکانوں کے گھروں میں کوئی تقریبات ہوتی ہیں تو وہ اسے بھی وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ حکومت سے اپیل کروں گا لوگوں کو اپنی چھت مہیا کرنے کے لیے بینکوں کو سرمایہ فراہم کرنے کا وہ پابند کیا جائے، لیکن اس میں سود کا عنصر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑوں سے نکل کر غریب عوام کے بارے میں سوچا جائے۔ ریاست کا یہ فرض ہے وہ اپنے غریب عوام کے بارے میں وہ سوچے۔ میری ایک تجویز ہے
کہ کرایہ دار جن کی تعداد کروڑوں میں ہے وہ اپنی ایسوسیشن بنائیں اور کسی بھی پارٹی کو اپنے پلیٹ فارم سے اس شرط پر ووٹ دیں کہ انہیں رہنے کے لیے جو ہے نا اپنی مطلب ذاتی چھت جو ہے نا وہ مہیا کی جائے گی. یہ چیز ہونی چاہیے, یہ سب سے بہتر ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت شکریہ.